شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا سب سے پہلے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، تو آپ کو سید الشہداء کیوں کہا جاتا ہے، اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے جو بنیادی کلام ہے، تعارفی کلام ہے، میں چاہوں گا اس کو ضرور ارشاد فرمائیے۔ حضور کاشف القربات فاعل الخیرات امیر طیبہ عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا عمارہ حضور سیدنا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کاشف القربات فاعل الخیرات سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم اور بابرکت شخصیت ہیں کہ جن کا یوم یوم بنتا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو جو مقام عطا فرمائے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اپنی جناب سے جو اللہ رب العالمین نے آپ پر جو عنایات عطا فرمائی، وہ اپنے درجے کے اندر صحابہ کرام میں بہت ہی اعلیٰ اور بہت منفرد ہیں۔ ایک تو حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبی تعلق، اللہ اکبر، سبحان، اور نسبی تعلق کے اعتبار سے آپ بنو ہاشم کا چراغ ہیں۔ آپ کے شجر پاک کے حوالے سے اس طرح آپ نے فرمایا کہ ابتدائی تعارف حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو آپ نسب کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کے ساتھ اتنی جہتوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ تاریخ کے اندر کوئی ایک شخصیت ایسی ہو کہ جو دوسری شخصیت کے ساتھ اتنے جہتوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہو۔ ایک تو حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کے سگے چچا ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ رضائی بھائی دو نسبتوں سے آپ ہوتے ہیں، ایک تو سیدہ صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو طریقے سے ان کو پڑھا جاتا ہے لفظ کو، ان کا دودھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور حضرت حمزہ نے بھی پیا۔ اور ایک یہ بھی ہے سیرت میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادھر گئے، اور اس قبیلے میں جب آپ نے سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دودھ پیا، اسی قبیلے کی خاتون سے حضرت حمزہ نے بھی دودھ پیا۔ تو گویا کہ یہ دو نسبت رضاعت کی یہاں پر قبائل کے اعتبار سے بھی آتی ہے، اور حضرت سیدتنا صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے تو آپ رضائی بھائی ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حرمت نسب کی ہے وہی حرمت رضاعت کی ہے۔ تو ایک تو سگے چچا ہیں، اب آپ دیکھیے، اور ایک نسبت آپ کی ہے کہ آپ حضور کے سگے بھائی بھی بن گئے اس نسبت مبارکہ سے، اور ایک ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے بھی ہیں، اور وہاں سے بھی بھائی کا رشتہ آتا ہے۔ اور ادھر سے دیکھیے کہ اگر آپ تو دائی حلیمہ کے قبیلے سے بھی دودھ کی رضاعت کا رشتہ ہے، اور حضرت سویبیہ کے ساتھ بھی رشتہ ہے، اور ابھی آپ نے انٹرو کے اندر اسی محبت کا اظہار کیا کہ کس طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور ابو جہل کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں تھی، وہ تو قبیلے کے اندر ان کا سردار تھا، اور اس کو جا کر آپ نے جو ہے کہ کمان ماری اور مار کر اس کے منہ پر کہا کہ آئندہ تو نے میرے بھتیجے کو اذیت پہنچائی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے دل کے اندر وہ ایمان روشن تھا، صرف یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح کہا جاتا نا لکڑی خشک تھی، صرف اس کو چنگاری دینے کی ضرورت تھی، یعنی آپ کی بات، آپ کا باطن بالکل پاک تھا، صرف جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور منیر کی ضرورت تھی، اور وہ توحید کے نور کی ضرورت، اس کا شان نزول جو تھا وہ یہ واقعہ بنا۔ تو یہ نسبت پاک آپ کے شجر پاک کی ہے۔ علماء نے لکھا کہ شاید آپ نے اعلان نبوت کے ٹھیک دوسرے سال ایمان لایا، بعض علماء کہتے ہیں کہ جناب تیسرے سال لایا۔ تو یہ جو اختلاف تو ہر ایک کی پیدائش کے اندر یا وفات کے اندر یا اس کی تاریخ کے کسی سلسلے کے اندر ہوتا ہے، لیکن میں اس بات کو دیکھتا ہوں کہ اگر آپ 13 سالہ زندگی مکہ مکرمہ کے اندر دیکھیں اور پھر 3 سالہ زندگی آگے دیکھیں تو 14 15 16 یہ 16 سالہ زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو حضرت سید الشہداء کی عمل اور آپ کی خدمات کا غلبہ اتنا تھا، اللہ اکبر، کیونکہ حضرت مولا مرتضیٰ تو آپ کے بچوں کی جگہ پر ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت سید الشہداء کا غلبہ اتنا تھا کہ اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کام جن کے آنے سے اسلام کے اندر اتنی مضبوطی، پختگی اور پیغام کے اندر اتنا بڑھاوا آیا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مورخین کبھی 2 تاریخ کی طرف جاتے ہیں، کبھی 3 تاریخ کی طرف جاتے ہیں، کبھی 6 تاریخ کی طرف جاتے ہیں۔ دیگر اور قرائن کے اندر ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے دین کی مدد فرمائی اور دین کی نصرت فرمائی۔ واہ 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 شاہ صاحب، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے تعارف پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بہترین جزا عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔